رکو، یہ ہاتھ پیچھے مت کرنا۔ لڑکی ڈپٹی کمشنر کی گرجدار آواز پورے حال میں گونجی تو وہاں موجود ہر زیرو پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ صفائی کرنے والی عورتوں کے ہاتھ رک گئے اور قطار میں کھڑی ضرورت مند خواتین کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں۔ وہ شخص جو ابھی لمحہ بھر پہلے تک مسکرا کر سب میں لفافے تقسیم کر رہا تھا، اب اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی نظریں میرے میلے کچیلے چہرے پر نہیں بلکہ میری انگلی میں پھنسی اس پرانی انگوٹھی پر جمی ہوئی تھی۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ بولو، کس نے دی ہے تمہیں یہ؟ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا خوف اور بے یقینی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش میرے ہاتھوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ تبھی اس باوقار شخص کے ہاتھ سے پیسوں والا بھاری لفافہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ شخص جسے پورا شہر سلام کرتا تھا اس وقت میرے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی اور لہجے کی کپکپاہٹ نے وہاں موجود ہر شخص کو حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ مگر مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میری یہ معمولی سی انگوٹھی آج کیا طوفان لانے والی ہے۔ میرا نام فاریہ ہے۔ اگر نصیب کی سیاہی کا کوئی رنگ ہوتا تو شاید وہ میری زندگی جیسا ہوتا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے سر پر صرف اپنے باپ کا سایہ پایا۔ میرے ابا علیم دنیا کے سب سے شفیق باپ تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ میری ماں کون تھی، کیسی دکھتی تھی یا اس کی گودی کرمائش کیا تھی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جب میں روتی تھی تو ابا مجھے سینے سے لگا لیتے تھے اور وہی سینہ میری ماں کی گود بن جاتا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی، شاید 4 یا 5 سال کی۔ ابا سرکاری ملازم تھے۔ صبح سویرے نکلتے اور شام کو تھکے ہارے لوٹتے۔ گھر میں مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ شاید اسی مجبوری اور میری تنہائی کو دیکھتے ہوئے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب مجھے ماں مل جائے گی، میرے بکھرے بالوں کو سنوارنے والا کوئی ہاتھ میرے سر پر ہوگا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ابا کی یہ شادی میری زندگی میں کانٹے بونے کا سبب بن جائے گی۔ میری ستیلی ماں، جنہیں میں نے شروع میں بڑی چاہت سے اماں کہا تھا، ان کا رویہ میرے ساتھ پہلے دن سے ہی سرد تھا۔ وہ شاید اسی شرط پر اس گھر میں آئی تھیں کہ وہ راج کریں گی۔ ابا کے سامنے تو وہ خاموش رہتی، لیکن جو ہی ابا کام پر جاتے گھر کا نقشہ بدل جاتا۔ اے لڑکی، ادھر آ، یہ برتن کون دھوئے گا؟ تیرا باپ؟ اماں کی کرخت آواز میرے کانوں میں پڑتی تو میں سہم جاتی۔ میں ابھی 6 سال کی تھی، میرے ننھے ہاتھوں سے صابن کی ٹکیا بھی نہیں سنبھالی جاتی تھی، مگر میں ڈر کے مارے سنک کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ جی اماں، دھو رہی ہوں، میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ٹھنڈے پانی میں سن ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی برتن دھوتے ہوئے کوئی گلاس پھسل کر ٹوٹ جاتا تو اماں کا قہر مجھ پر ٹوٹ پڑتا۔ مردار نکھٹو، توڑ دیا، نقصان کر دیا نا میرے گھر کا۔ تیرے باپ کی تنخواہ میں تو ویسے ہی پورا نہیں پڑتا، اوپر سے تیرے یہ شاہانہ انداز۔ وہ میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر مجھے جھنجھوڑتی، مجھے مارتی پیٹتی اور میں سسکیاں لے کر رونے کے سوا کچھ نہ کر سکتی۔ لیکن یہ سارا ظلم صرف اس وقت تک ہوتا جب تک سورج آسمان پر رہتا۔ شام ہوتے ہی جیسے گلی کے موڑ پر ابا کی سائیکل کی گھنٹی سنائی دیتی، اماں کا رویہ بدل جاتا۔ وہ مجھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر بٹھا دیتی اور خود بے سلیقے سے بیٹھ جاتی۔ ابا گھر میں داخل ہوتے تو ان کی تھکی ہوئی آنکھیں سب سے پہلے مجھے ڈھونڈتی۔ میری گڑیا کہاں ہے؟ میری فاریہ بیٹا؟ ابا کی آواز سنتے ہی میں بھاگ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی۔ سارا دن کی مار، بھوک اور ڈانٹ ڈپٹ ابا کی ایک پکار پر ہوا ہو جاتی۔ ابا مجھے اپنی گود میں اٹھا لیتے، میرے ماتھے کو چومتے اور اپنی جیب سے کبھی کوئی ٹافی، کبھی بسکٹ اور کبھی کوئی کھلونا نکال کر دیتے۔ دیکھو میں اپنی بیٹی کے لیے کیا لایا ہوں، ابا مسکراتے ہوئے کہتے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے جو محبت تھی وہ شاید دنیا کے کسی پیمانے میں نہیں سما سکتی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، اپنے حصے کی کوئی بوٹی نکال کر میری پلیٹ میں ڈال دیتے۔ تم کھاؤ بیٹا، تمہیں بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا ہے نا، طاقت ہونی چاہیے میری بچی میں، وہ نوالا میرے منہ میں ڈالتے ہوئے کہتے۔ میں جب کھاتی تو وہ مجھے تکتے رہتے۔ ان لمحات میں کمرے کے دروازے میں کھڑی اماں کو دیکھتی جن کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہک رہے ہوتے تھے۔ ابا کی یہ بے پناہ محبت ہی تو تھی جو میری ستیلی ماں کی آنکھ میں کانٹا بن کر کھٹکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا،
اماں کے اپنے بھی 3 بچے ہو گئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ابا ان کا بھی خیال رکھتے تھے، انہیں بھی پیار کرتے تھے، لیکن جو دیوانگی، جو شفقت ان کے لہجے میں میرے لیے تھی، وہ کسی اور کے لیے نہ تھی۔ شاید یہی بات اماں کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ ان کے سگے بچوں کے باوجود علیم کی کل کائنات کی ستیلی بیٹی کیوں ہے۔ ابا اکثر مجھے رات کو کہانیاں سناتے۔ وہ کہتے، فاریہ، تم میری بیٹی نہیں ہو، تم میرا مان ہو، تم میری امانت ہو۔ میں حیرت سے پوچھتی، امانت کیا ہوتی ہے ابا؟ وہ میری بات پر اداس ہو جاتے، ان کی آنکھوں میں دور کہیں ماضی کی پرچھائیاں تیرنے لگتی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے، امانت وہ ہوتی ہے بیٹا جس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کی جائے، اور میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ میں چھوٹی تھی، ان بھاری الفاظ کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ میرے ابا دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں۔ وہ مجھے پڑھا لکھا کر بہت بڑا افسر بنانا چاہتے تھے۔ میرے اسکول کی فیس ہو، کتابیں ہوں یا یونیفارم، ابا کبھی دیر نہیں کرتے تھے، چاہے انہیں اوور ٹائم لگانا پڑتا، چاہے انہیں اپنے پرانے جوتوں میں گزارا کرنا پڑتا، مگر میری ضرورتوں پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب ہمارے گھر کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ شروع میں انہوں نے اسے معمولی کھانسی سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ کھانسی ان کے وجود کو کھوکھلا کرنے لگی۔ وہ رات بھر کھانستے رہتے، ان کا دم اکھڑنے لگتا۔ اماں ان کی بیماری سے زیادہ پیسوں کی فکر کرتی تھیں۔ سارا پیسہ تو ڈاکٹروں اور دوائیوں میں جا رہا ہے، بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا علیم؟ اماں چرپائی کے پاس کھڑی ہو کر تانا دیتی جب ابا سانس لینے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ کہتے، اللہ مالک ہے بیگم، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، وہ دن بدن گھلتے جا رہے تھے۔ وہ مضبوط کندھے جن پر میں جھولا جھولتی تھی اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اماں کا رویہ میرے ساتھ مزید ظالمانہ ہو گیا تھا۔ اب تو ابا کے سامنے بھی وہ مجھے جھڑک دیتی۔ ابا کچھ کہنا چاہتے تو کھانسی کا دورہ پڑ جاتا اور وہ بے بس ہو کر رہ جاتے۔ ایک شام ابا کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، وہ سانس نہیں لے پا رہے تھے، ان کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ میں ان کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ ڈاکٹر آیا اور جواب دے کر چلا گیا۔ اماں ایک کمرے میں ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر دکھ تھا یا آنے والے وقت کی فکر، میں نہیں جانتی تھی۔ ابا نے کامتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، فاریہ، میری بیٹی کو پاس بلاؤ۔ میں تڑپ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ ابا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ابا نے بڑی مشکل سے اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر میرے سر پر رکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر کنپٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میری بچی، رونا مت، بہادر بچے روتے نہیں ہیں۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پشیمانی تھی۔ بیٹے، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اگر تمہاری پرورش میں یا تم سے پیار کرنے میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اپنے اس باپ کو معاف کر دینا۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہے تھے، ہر لفظ کے ساتھ ان کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ میں اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں فاریہ۔ میں نہیں جانتا کہ میں اپنا کسی سے کیا ہوا وعدہ اچھی طرح نبھا سکا ہوں یا نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی بھول تو نہیں ہوئی، لیکن جو کچھ تمہاری سوتیلی ماں نے تمہارے ساتھ کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میں مجبور تھا، میں کمزور پڑ گیا تھا۔ میں نے تڑپ کر ابا کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں چومنے لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی۔ نہیں ابا، آپ نے کوئی کمی نہیں کی، آپ دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی ابا، آپ کے بنا میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ مت بولیں ایسے، پلیز مت بولیں۔ میں نے ان کے ہاتھ اپنے گالوں سے لگا لیے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے میری صورت کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لینا چاہتے ہوں۔ فاریہ، میری ایک بات یاد رکھنا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا، جو ان کے سرہانے لٹک رہی باسکٹ میں تھی۔ اس میں ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے، وہ نکال لو۔
میں نے جلدی سے واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی ململ کی پوٹلی نکالی۔ ابا نے اشارے سے اسے کھولنے کو کہا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گرہ کھولی تو اس میں ایک سونے کی انگوٹھی نکلی، پرانے زمانے کی بناوٹ والی، جس پر ایک چھوٹا سا نگینہ جڑا تھا۔ یہ تمہاری امانت ہے بیٹی، اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، اسے کبھی خود سے جدا مت کرنا، یہ تمہارے پاس ایک نشانی ہے۔ ابا کا سانس سکھڑ رہا تھا۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنی مٹھی میں دبا لی۔ میں سنبھال کر رکھوں گی ابا، ہمیشہ۔ اور سن بیٹی، حالات جیسے بھی ہوں کبھی ہمت مت ہارنا، اللہ بہت بڑا ہے، وہ سبب بنانے والا ہے۔ میں جا رہا ہوں مگر میرا سایہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ کہتے کہتے ابا کی آنکھیں چھت پر جم گئی۔ ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے انہیں کوئی نظر آیا ہو، جیسے ان کا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کے ہاتھ کی گرفت میرے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی۔ کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ ابا، میں نے انہیں ہلایا۔ ابا اٹھے نا، ابا بات کریں، مگر وہ خاموش تھے۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ میری جان سے پیارے ابا، جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، آج مجھے اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ مجھے یتیم کر گئے تھے، اس سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر جو مجھے ایک لمحہ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ کمرے میں اماں کے رونے کی آواز گونجی۔ وہ چھاتی پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی، لیکن ان کے بین میں بھی مجھے تانے سنائی دے رہے تھے۔ ہائے میں لٹ گئی، ہائے یہ منحوس کھا گئی میرے شوہر کو۔ ابھی تو جوانی تھی، ابھی تو بچوں کے سر پر سہارا تھا۔ ہائے علیم، تم نے یہ کیا کیا؟ وہ مجھے دیکھتی اور نفرت سے منہ پھیر کر پھر رونے لگتی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی جو تھے تو میری سوتیلی، لیکن میں ان سے محبت کرتی تھی کیونکہ وہ ابا کی نشانی تھے۔ وہ بھی سہمے ہوئے رو رہے تھے، وہ بھی ٹوٹ چکے تھے، لیکن میں بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ نہ آنکھ سے آنسو نکل رہا تھا، نہ حلق سے چیخ، بس ابا کے ٹھنڈے ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے روح نکل کر ابا کے ساتھ چلی گئی ہے اور یہاں صرف ایک لاشا باقی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابا کے بعد زندگی کیسے گزرے گی۔ کون مجھے گڑیا کہہ کر بلائے گا؟ کون شام کو میرے لیے تحفے لائے گا؟ کون مجھے اس ظالم عورت سے بچائے گا؟ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تو ابھی آزمائشوں کی شروعات تھی۔ ابا کا جنازہ اٹھا، گھر سے رونق روٹھ گئی اور اس کے ساتھ ہی میری زندگی کی آخری امید بھی دفن ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی ابھی سوکھی نہ ہوگی کہ میری زندگی سڑک کی دھول بن جائے گی۔ ابا کی تدفین کے بعد جب ہم گھر لوٹے تو یوں لگا جیسے اس گھر کی بنیادیں ہل گئی ہوں۔ وہ گھر جو ابا کی موجودگی میں ایک قلعہ لگتا تھا، اب مجھے ایک ویران کھنڈر محسوس ہو رہا تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، مگر میرے لیے یہ ہجوم بھی تنہائی کا استعارہ تھا۔ ہر کوئی مجھے سرسری نظر سے دیکھتا اور افسوس کا اظہار کر کے آگے بڑھ جاتا۔ کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہتا تھا کہ ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں گھر کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سردی کے بیٹھی رہتی اور میری آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ پہلے 3 دن تو جیسے تیسے گزر گئے، کیونکہ رشتہ دار اور محلے دار آ جا رہے تھے اور دیگیں پک رہی تھیں۔ اماں کا رویہ بھی ان دنوں عجیب سا رہا۔ وہ لوگوں کے سامنے تو بہت روتی تھیں اور اپنی بدقسمتی کا رونا روتی تھیں، مگر جو ہی کوئی مہمان جاتا وہ مجھے ایسی نظروں سے گھورتی جیسے ابا کو میں نے ہی نگل لیا ہو۔ چوتھے دن گھر سے مہمانوں کی بھیڑ چھٹ گئی اور اصل آزمائش شروع ہوئی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی اور راشن ختم ہونے لگا۔ ابا کی بیماری نے پہلے ہی جمع پونجی ختم کر دی تھی اور اب جو کچھ بچا تھا وہ کفن دفن اور مہمانوں کی خاطرداری میں لگ گیا۔ میں کچن میں تھی اور چائے بنا رہی تھی کہ اماں اندر داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر غضب کے تاثرات تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے چائے کی پتی کا ڈبہ چھین لیا۔ خبردار جب اس گھر میں فضول خرچی کی تو، انہوں نے دانت پیس کر کہا۔ اماں، میں تو بس بھائیوں کے لیے چائے بنا رہی تھی، وہ بھوکے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے صفائی پیش کی۔ بھوکے ہیں تو کیا کریں؟ زہر کھا لیں؟ تیرے باپ نے کون سے خزانے چھوڑے میرے لیے؟ ساری عمر ایمانداری کا ڈھول پیٹتا رہا اور اب ہمیں بھیک مانگنے پر مجبور کر گیا۔ وہ زور سے چیخیں۔ ان کے لہجے کی کڑواہٹ میرے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا کیونکہ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔
ابا نے ہمیں عزت اور محبت دی تھی، مگر اماں کو شاید صرف پیسوں کی زبان سمجھ آتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور اماں کا رویہ میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا گیا۔ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ جو بچا کھچا ہوتا وہ میری پلیٹ میں ڈال دیتی، اور کبھی کبھی تو وہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ میرے چھوٹے سوتیلے بہن بھائی چھپ کر میرے لیے بسکٹ یا روٹی کا ٹکڑا لے آتے۔ آپی، آپ یہ کھا لیں۔ میرا چھوٹا بھائی حارث اپنی ننھی مٹھی میں چھپایا ہوا بسکٹ مجھے دیتے ہوئے کہتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ نہیں میرے پیارے بھائی، یہ تم کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں اس سے گلے لگا لیتی۔ ان بچوں کی محبت ہی تھی جس نے مجھے اس جہنم میں زندہ رکھا ہوا تھا، ورنہ اماں کے تانے تو مجھے کب کا مار چکے ہوتے۔ ابھی ابا کے انتقال کو بمشکل 8 دن گزرے تھے کہ گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ اماں نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ پہلے ابا کی سائیکل بیچی، پھر ریڈیو، اور آہستہ آہستہ برتن۔ جب بھی کوئی چیز گھر سے جاتی میرا دل کٹ جاتا، کیونکہ وہ سب چیزیں ابا کی نشانیاں تھیں۔ میں نے وہ انگوٹھی جو ابا نے مرتے وقت مجھے دی تھی اپنی شلوار کے نیفے میں سی لی تھی تاکہ اماں کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ وہ انگوٹھی میری کل کائنات تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر اماں نے وہ دیکھ لی تو وہ اسے بھی بیچ دیں گی۔ میں راتوں کو اٹھ کر اسے ٹٹولتی اور ابا کے لمس کو محسوس کرتی۔ 9ویں دن کی رات تھی اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اماں صحن میں ٹہل رہی تھیں اور بار بار مجھے کوس رہی تھیں۔ یہ منحوس جب سے پیدا ہوئی ہے ہمارے گھر کی برکت چلی گئی ہے۔ پہلے اپنی ماں کو کھا گئی اور اب میرے شوہر کو، اب یہ ہمیں بھی کھا جائے گی۔ اماں کی آواز بلند تھی اور وہ جان بوجھ کر مجھے سنا رہی تھی۔ میں کمرے میں دم سادے بیٹھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے۔ کیا یتیم ہونا میرا گناہ تھا؟ کیا ابا کا انتقال میری وجہ سے ہوا تھا؟ ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ 10واں دن آیا تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ شام کا وقت تھا اور سردی کی لہر بڑھ گئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اماں سے کہا، اماں، گھر میں آٹا ختم ہے، اگر آپ کہیں تو میں 7 والی خالہ سے مانگ لاؤں۔ بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ میری بات سنتے ہی اماں کا پارا چڑھ گیا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھی اور میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ مانگ لاؤں؟ بھیک مانگنا سکھا رہی ہے مجھے؟ تیرے باپ نے ہمیں فقیر بنا دیا ہے اور اب تو محلے میں ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہے؟ نکل جا میرے گھر سے۔ انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں گرتے گرتے بچی۔ اماں پلیز ایسا مت کریں، میں تو بس بچوں کی خاطر کہہ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بچوں کی خاطر؟ تو بچوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب تک تو اس گھر میں رہے گی نحوست نہیں جائے گی۔ میں اپنے بچوں کو پال لوں گی، مگر تجھ جیسے بوجھ کو مزید نہیں اٹھا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے اپنے پاؤں زمین پر جمائے، مگر وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھیں اور ان کی طاقت مجھ سے زیادہ تھی۔ اماں، خدا کے لیے مجھے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ باہر بہت سردی ہے اماں، ابا کی روح تڑپ جائے گی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ تیرے ابا مر گئے ہیں اور مردہ روحیں واپس نہیں آتی۔ دفع ہو جائے یہاں سے۔ آج کے بعد اپنی منحوس شکل مجھے مت دکھانا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے پوری قوت سے باہر سڑک پر دھکیل دیا۔ میں منہ کے بل سخت فرش پر جا گری۔ میرے گھٹنوں اور ہتھیلیوں سے خون رسنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی، میرے پیچھے دروازہ زور سے بند ہو گیا اور کنڈی لگانے کی آواز آئی۔ میں نے دیوانہ وار دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اماں، دروازہ کھولیں، میں وعدہ کرتی ہوں کچھ نہیں مانگوں گی۔ میں گھر کے کام کروں گی، میں نوکرانی بن کر رہ لوں گی، بس مجھے چھت دے دیں۔ مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف بچوں کے رونے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں جنہیں شاید اماں نے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں کافی دیر تک دروازے سے سر ٹکراتی رہی، مگر وہ دروازہ جو کبھی ابا کے آنے پر کھلتا تھا آج میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دسمبر کی یخبستہ ہوائیں میرے پتلے کپڑوں کو چیرتے ہوئے جسم میں بے بس ہو رہی تھی۔ میرے پاس نہ کوئی چادر تھی اور نہ پاؤں میں ڈھنگ کا جوتا۔ میرا دوپٹہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا جسے میں نے خود سے لپیٹ رکھا تھا، مگر وہ ناکافی تھا۔ گلی میں سناٹا تھا اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنی جیب ٹٹولی جہاں ابا کی دی ہوئی انگوٹھی محفوظ تھی۔ بس یہی ایک سہارا تھا میرے پاس۔ میں وہاں سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سڑک پر چلنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔
बस कदम उठ रहे थे। सड़कें सुनसान थीं और स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में मेरा साया मेरे साथ रेंग रहा था। हर गुजरती गाड़ी की आवाज़ पर मैं सहम जाती और किसी दरख्त या खंबे की ओट में छुप जाती। मुझे ज़माने की नज़रों से डर लगता था। अब्बा ने हमेशा मुझे छुपा कर रखा था और आज मैं सरे बाजार थी, बेयारो मददगार। भूख और सर्दी ने मेरे होशो हवास छीनना शुरू कर दिए थे। मेरे दांत बज रहे थे और हाथ पांव सुन हो रहे थे। मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अब्बा, आप कहाँ हैं? देखिए, आपकी गुड़िया सड़कों पर रुल रही है। आप तो कहते थे आप मेरे मुहाफिज हैं, फिर आज आप मुझे बचाने क्यों नहीं आते? मैंने आसमान की तरफ देखकर शिकवा किया। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे, मगर वो भी मुझे बहुत दूर और बेहिस लग रहे थे। चलते चलते मेरे कदमों ने जवाब दे दिया। मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दुनिया गोल गोल घूम रही थी। एक मोड़ पर पहुंचकर मुझसे मजीद चला न गया। मेरे घुटने मुड़ गए और मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर गिर गई। ठंडी जमीन ने मेरे वजूद को मजीद मुंजमद कर दिया। मेरी आंखें बंद हो रही थीं और आखिरी मंजर जो मैंने देखा वो एक गाड़ी की हेडलाइट्स थी जो तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। उसके बाद सब कुछ तारीख हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक नरम बिस्तर पर थी। मेरे ऊपर गर्म कंबल था और कमरे में हीटर की हल्की सी तपश महसूस हो रही थी। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। ये मेरा घर नहीं था और ना ही ये सड़क थी। कमरे में सफ़ेदी हुई थी और हर तरफ फेनाइल की तेज बू फैली हुई थी। ये बू अस्पतालों जैसी थी, मगर यहाँ का माहौल मुख्तलिफ था। कुछ फासले पर कुछ और औरतें भी बिस्तरों पर लेटी थीं और कुछ फर्श पर सफाई कर रही थीं। मैं कहाँ हूँ? मैंने उठने की कोशिश की तो मेरे सर में शदीद दर्द की लहर उठी। लेटी रहो बेटी, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पास बैठी एक उधेड़ उम्र खातून ने शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर ममता थी और आंखों में हमदर्दी। आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? मेरी आवाज़ कमज़ोर थी। मैं यहाँ की निगरान हूँ और तुम एधी सेंटर में हो। कल रात किसी ने तुम्हें सड़क किनारे बेहोश पाया तो यहाँ छोड़ गया। तुम सर्दी से ठिठुर रही थी और बुखार में तप रही थी। शुक्र करो अल्लाह का कि तुम महफूज हाथों में हो। एधी सेंटर? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। मैंने उस जगह का नाम सुना था जहाँ लावारिसों को पनाह मिलती थी। तो क्या अब मैं भी लावारिस हो गई थी? ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। रो मत बेटी, अल्लाह सबब बनाने वाला है। यहाँ सब तुम्हारे जैसे हैं। हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी का अपना दुख है। खातून ने मुझे दिलासा दिया। अचानक हाल में हलचल मची। कुछ औरतें तेजी से इधर उधर भागने लगी और सफाई में तेजी आ गई। क्या हुआ? मैंने हैरत से पूछा। आज बड़ी डिप्टी साहब आ रहे हैं खैरात बांटने। वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं। जब भी आते हैं सेंटर की रौनक बढ़ जाती है। तुम खुशकिस्मत हो कि आज ही होश में आए हो। खातून ने मुस्कुराकर बताया। मुझे डिप्टी साहब या खैरात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा दिल तो अभी भी अपने घर की दहलीज पर पड़ा था जहां से मुझे धुतकार दिया गया था। लेकिन पेट की आग और हालात की मजबूरी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब्बा का घर तो मुझसे छिन गया था। अब शायद यही खैरात मेरा मुकद्दर थी। मेरे बहन भाई मुझसे दूर हो गए थे। वो बहन भाई जो मुझसे प्यार करते थे, अब शायद मैं उन्हें कभी ना देख पाती। सुतीली माँ की नफरत जीत गई थी और अब्बा की मोहब्बत हार गई थी। ये सोचकर मैंने अपना सर घुटनों में दे लिया और सिसकियाँ लेने लगी। मुझे क्या मालूम था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का रुख मोड़ने वाला है। वो डिप्टी साहब जिनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थी, वो मेरे नसीब में क्या लिखा लाए हैं, इससे मैं बिल्कुल बेखबर थी। एडी सेंटर के उस बड़े हाल में दोपहर का सूरज खिड़कियों से छनकर अंदर आ रहा था, मगर मेरे अंदर का अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हर तरफ एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। मेरे पास वाली चारपाई पर बैठी खातून, जिनका नाम शायद सकीना बीबी था, बड़े जोश से अपनी चादर दुरुस्त कर रही थी। उन्होंने मुझे घुटनों में सर दिए बैठे देखा तो मेरे कंधे पर हाथ रखा। अरे लड़की, अभी तक ऐसी बैठी हो? उठो, मुंह हाथ धो लो, कुछ देर में साहब लोग आ रहे हैं। सकीना बीबी ने शफकत से कहा। मुझे किसी साहब से नहीं मिलना खाला। मेरा दिल तो बस अपने घर जाने को कर रहा है, चाहे वो घर अब मेरा नहीं रहा। मैंने रूहान से लहजे में जवाब दिया। मेरी आवाज़ में इतनी मायूसी थी कि सकीना बीबी का हाथ मेरे कंधे पर रुक गया। घर? कौन सा घर पगली? वो जहाँ से तुझे धक्के देकर निकाला गया। याद रख बेटी, इज्जत वो नहीं होती जो चार दीवारी में मिले।
عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ مقدر میں لکھ دے۔ اب تیرا گھر یہی ہے اور ہم سب تیرا خاندان ہے۔ ان کی بات سچی تھی، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں ایک شریف باپ کی بیٹی تھی جس نے ہمیشہ مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ آج میں خیرات لینے والوں کے قطار میں کیسے کھڑی ہو سکتی تھی؟ یہ سوچ ہی میرے لیے زہر قاتل تھے۔ اچانک باہر سے گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ حال میں موجود تمام عورتیں چوکنا ہو گئیں۔ انتظامیہ کی خواتین تیزی سے اندر داخل ہوئیں اور سب کو ہدایات دینے لگی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر تمیز سے بیٹھ جائیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب پہنچ چکے ہیں۔ کوئی شور نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی اپنی جگہ چھوڑے گا۔ انچارج باجی کی آواز میں سختی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو میری زندگی بدل دے گا۔ میں نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ میری ہتھیلی میں وہی انگوٹھی چبھ رہی تھی جو میں نے پہن رکھی تھی، ابا کی آخری نشانی۔ میں نے اس انگوٹھی کو انگلی میں گھمایا۔ سونے کی وہ ٹھنڈی دھات مجھے ابا کے لمس کا احساس دلا رہی تھی۔ ابا، آپ کہاں ہیں؟ آپ کی بیٹی آج خیرات لینے پر مجبور ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ میں آپ کا مان ہوں، آج آپ کا مان مٹی میں مل رہا ہے۔ میرے اندر ایک چیخ تھی جو باہر نہیں آ سکتی تھی۔ باہر کا شور بڑھ گیا تھا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں، پھر بھاری بوٹوں کی آہٹ سنائی دی۔ ہال کا دروازہ کھلا اور چند پولیس والے اور کیمرہ مین اندر داخل ہوئے۔ فلیش لائٹس چمکنے لگیں تو میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دنیا مجھے اس حال میں دیکھے۔ ایک سرکاری ملازم کی بیٹی آج خود سرکاری خیرات کے منتظر تھے۔ پھر وہ داخل ہوئے۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض اور اوپر سیاہ واسکٹ پہنے ایک باوقار شخص۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور متانت تھی۔ وہ ڈپٹی کمشنر نعمان تھے۔ ان کے ساتھ ان کا عملہ اور سینیٹر کے منتظمین تھے۔ وہ چلتے ہوئے ہال کے وسط میں آئے اور سب کو ہاتھ جوڑ کر سلام کیا۔ السلام علیکم ماؤں بہنوں۔ ان کی آواز میں حاکمیت نہیں بلکہ عاجزی تھی۔ وہ کسی افسر کی طرح نہیں بلکہ کسی بیٹے کی طرح بات کر رہے تھے۔ میں آج یہاں کوئی احسان کرنے نہیں آیا بلکہ اپنا فرض ادا کرنے آیا ہوں۔ یہ جو کچھ میں لایا ہوں یہ آپ کا حق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ ان کی باتیں سن کر حال میں موجود عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سکینہ بی بی نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کی۔ کتنا نیک آدمی ہے، اللہ اسے لمبی عمر دے۔ ہمارے سر پر تو یہی سایہ ہے۔ سکینہ بی بی نے زیر لب دعا دی۔ میں ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ میری نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ابا بھی تو سرکاری ملازم تھے، شاید یہ صاحب ابا کو جانتے ہوں۔ نہیں، ابا تو ایک معمولی کلرک تھے اور یہ شہر کے حاکم، بھلا ان کا کیا جوڑ؟ میں نے اپنے دل کو سمجھایا۔ خیرات تقسیم کرنے کا عمل شروع ہوا۔ منتظمین نے اعلان کیا کہ تمام خواتین ایک قطار بنا لیں تاکہ ڈپٹی صاحب اپنے ہاتھ سے لفافے اور تحائف تقسیم کر سکیں۔ عورتیں تیزی سے اٹھیں اور ایک لائن میں لگنے لگیں۔ ہر کسی کی کوشش تھی کہ وہ پہلے پہنچ جائے۔ غربت انسان سے اس کا وقار چھین لیتی ہے، یہ میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ عورتیں جو بھی کچھ دیر پہلے تک بڑی بڑی باتیں کر رہی تھیں اب چند روپوں کے لفافے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیل رہی تھیں۔ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلی، میں وہیں بیٹھی رہی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے۔ ارے تم کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ لائن میں لگو۔ ایک اور عورت نے گزرتے ہوئے مجھے ٹوکا۔ نہیں باجی، مجھے نہیں چاہیے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں چاہیے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جانتے بھی ہیں اس لفافے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ مہینے بھر کا راشن آ جائے گا اور ساتھ میں جو کپڑے ملتے ہیں وہ الگ۔ اٹھو، نخرے مت کرو، یہاں نخرے نہیں چلتے۔ اس عورت نے میرا بازو پکڑ کر کھینچا۔ چھوڑے مجھے، میں بھکاری نہیں ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری انا مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ یہاں کوئی بھی بھکاری نہیں ہے بیٹی، سب مجبور ہیں اور مجبوری میں مدد لینا عیب نہیں ہوتا۔ اٹھ جاؤ ورنہ انچارج باجی ناراض ہوگی کہ تم نے نظم و ضبط توڑا ہے۔ سکینہ بی بی بھی لائن میں کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے ایک نظر ڈپٹی کمشنر کی طرف دیکھا۔ وہ ہر عورت کو بڑے احترام سے لفافہ دے رہے تھے اور سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود مسکراہٹ تھی۔ وہ کسی مسیحت سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف ابا کی تربیت تھی اور دوسری طرف بیٹ کی آنکھ اور حالات کی ستم ظریفی۔ اگر میں نے یہ مدد نہ لی تو کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کرایہ تک نہیں کہ کہیں جا سکوں۔ سوچتے سوچتے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔
میرے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قطار کے آخر میں جا کھڑی ہوئی۔ میرا دوپٹہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور قمیص پر مٹی کے نشان تھے۔ میں نے دوپٹے کو درست کیا تھا کہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو چھپا سکوں، مگر غربت چھپائے نہیں چھپتی۔ قطار آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرے سامنے کھڑی عورتیں خوشی خوشی لفافے لے کر دعائیں دیتی ہوئی جا رہی تھیں۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا، اللہ تمہیں اور دے۔ ایک بوڑھی اماں نے ڈپٹی صاحب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو ڈپٹی صاحب نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ دعا کیجیے گا ماں، بس اللہ قبول کر لے۔ ان کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ میرے دل میں بھی ان کے لیے عزت پیدا ہو گئی۔ وہ مغرور نہیں تھے۔ اب میرے آگے صرف 3 عورتیں رہ گئی تھیں۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ دیکھا، وہی ہاتھ جو کبھی ابا سے ضد کر کے چیزیں مانگتا تھا، آج خیرات لینے کے لیے اٹھنے والا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے اتار کر چھپا لوں، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سونے کی انگوٹھی پہن کر بھیک مانگنے آئی ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ یہ ابا کی امانت ہے، اسے خود سے جدا کیسے کروں؟ اور ویسے بھی یہ اتنی پرانی وضع کی انگوٹھی ہے، شاید کسی کی نظر نہ پڑے۔ 2 عورتیں رہ گئیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، پسینے کی بوندیں میری پیشانی پر چمکنے لگی۔ مجھے چکر آ رہے تھے۔ حال کی روشنیاں مجھے چبھ رہی تھیں۔ کاش زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ یہ ذلت، یہ بے بسی، یا اللہ یہ تو نے میرا کیا حال کر دیا۔ ایک عورت رہ گئی۔ وہ عورت لفافہ لے کر ہٹی تو اب میرے اور ڈپٹی صاحب کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑے تھے، ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھامے، چہرے پر وہی شفیق مسکراہٹ۔ آؤ بیٹی، انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ان کی آواز میں ایک مقناطیسیت تھی جس نے مجھے کھینچا۔ میں مشینی انداز میں آگے بڑھی۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، میں ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے اپنی بے بسی پر شرم آ رہی تھی۔ میں وہ فاریہ تھی جس کے ابا اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اور آج میں ایک سائل بن کر کھڑی تھی۔ میں ان کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ فضا میں ان کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو بسی ہوئی تھی جو میرے پھٹے پرانے کپڑوں کی مٹی کی بو سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ امیر اور غریب کا، حاکم اور محکوم کا سامنا تھا۔ یہ لو بیٹی، اللہ تمہاری مشکلات آسان کرے۔ انہوں نے لفافہ میری طرف بڑھایا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ جاؤں، یہاں سے نکل جاؤں، مگر بھوک اور حالات نے میرے پاؤں جکڑ رکھے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرا ہاتھ لرز رہا تھا، میری انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ جیسے ہی میرا ہاتھ روشنی میں آیا، میری انگلی میں پہنی وہ انگوٹھی چمک اٹھی۔ اس کا نگینہ روشنی پڑنے سے دمک رہا تھا۔ وہی انگوٹھی جو ابا نے مرتے وقت مجھے دی تھی، وہی جو میری ماں کی نشانی تھی۔ میں نے ابھی لفافہ تھاما بھی نہیں تھا کہ اچانک فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈپٹی صاحب کا ہاتھ جو میری طرف بڑھ رہا تھا اچانک رک گیا، ساکت ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھیں جو ابھی تک شفقت سے بھری تھیں، اب حیرت اور بے یقینی سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر نہیں بلکہ میرے لرزتے ہوئے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں، ٹھیک اسی جگہ جہاں وہ انگوٹھی موجود تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدل رہا تھا، سرخ سے سفید اور پھر زرد، جیسے انہوں نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہو جو ناممکن تھا۔ ان کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ ان کا پورا وجود کانپنے لگا۔ میرے دل نے ایک خوفناک ڈبکی لی۔ کیا ہوا؟ کیا انہوں نے سمجھ لیا کہ میں نے یہ چوری کی ہے؟ کیا وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ یہ ان کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ وہ بری طرح کانپ رہے تھے، اتنا زیادہ کہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیسوں کا بھاری لفافہ ان کی گرفت سے نکل گیا اور فرش پر گر گیا۔ لفافہ گرنے کی آواز حال میں گونجی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کیمرے کی فلیش لائٹس تھم گئیں۔ پولیس والے چوکنے ہو کر آگے بڑھے۔ عورتوں کی سرگوشیاں بند ہو گئیں۔ سب کی نظریں ہم دونوں پر مرکوز ہو گئیں۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی مگر میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ ڈپٹی صاحب کی نظریں انگوٹھی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، جیسے وہ کسی گہرے صدمے میں چلے گئے ہوں۔ وہ باوقار شخص جو ابھی کچھ لمحے پہلے سب کو دلاسے دے رہا تھا، اب خود سہارے کا محتاج لگ رہا تھا۔ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ بولو لڑکی، کس نے دی ہے تمہیں یہ؟ ان کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جس میں غصے سے زیادہ خوف اور بے یقینی شامل تھی۔ ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور انہوں نے میرا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ مجھے کلائی میں درد محسوس ہونے لگا۔
میں نے خوفزدہ ہو کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے چور سمجھ رہے ہیں۔ میرے ارد گرد کھڑی عورتیں بھی سہم کر پیچھے ہٹ گئیں۔ انچارج بازی تیزی سے آگے بڑھی تاکہ معاملے کو سنبھال سکے، مگر ڈپٹی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں بیٹی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسے آئی؟ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے اور یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ ایک ڈپٹی کمشنر ایک بھکارن لڑکی کے سامنے رو رہا تھا۔ میں گھبرا گئی اور میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بمشکل جواب دیا، یہ میرے ابا نے دی ہے، یہ میرے ابا کی نشانی ہے۔ میرے ابا کا ذکر کرتے ہی میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تمہارے ابا؟ انہوں نے بے یقینی سے میرے چہرے کو دیکھا۔ کیا نام تھا تمہارے ابا کا؟ جلدی بتاؤ مجھے، کیا نام تھا ان کا؟ ان کا لہجہ التجائیہ ہو گیا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان بتایا، علیم نام تھا میرے ابا کا۔ علیم کا نام سننا تھا کہ جیسے ان پر بجلی گر پڑی ہو۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئے، ان کے گھٹنوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ علیم زندہ تھا؟ یا اللہ، یہ تو نے کیا کھیل کھیلا؟ وہ دیوانہ وار رو رہے تھے۔ میں حیرت اور پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابا کے نام سے ان کا کیا تعلق ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلے اور کانپتے ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں پہچان کی چمک۔ علیم تمہارا ابا نہیں تھا، وہ تمہارا چچا تھا، میرا جگری دوست۔ تمہارا باپ میں ہوں، ڈپٹی کمشنر نعمان۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ میں نے ایک جھٹکے سے انہیں خود سے دور کیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ میرے ابا علیم تھے اور وہی میرے باپ ہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے ان پر شدید غصہ آیا۔ میرے ابا کی محبت پر کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا تھا؟ ہاں سچ میں بیٹی، میں ہی تمہارا بدنصیب باپ ہوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ انگوٹھی تمہاری ماں کی امانت تھی۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، میری سمینہ کہاں ہے؟ میری ماں؟ میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میری ماں کہاں ہے۔ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ وہ میرے بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابا کہتے تھے کہ وہ بہت اچھی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو پتا چلا تھا کہ علیم ایک حادثے میں مارا گیا اور اس حادثے میں میری بیوی اور بیٹی بھی ختم ہو گئے۔ میں نے تو اپنی دنیا اجاڑ لی تھی اس خبر کے بعد۔ وہ حسرت سے بولے، میں آپ کی بات نہیں سمجھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ میرے باپ ہیں تو آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا تھا؟ مجھے ابا کے حوالے کیوں کیا تھا؟ اور اتنے سال آپ کہاں تھے جب میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی؟ میرے اندر کا لاوا پھٹ پڑا۔ برسوں کی محرومی سوال بن کر میری زبان پر آ گئی۔ مجبوری میں کیا تھا بیٹی، صرف تمہاری جان بچانے کے لیے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور ندامت ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ میرے دشمن تمہاری اور تمہاری ماں کی جان لینا چاہتے تھے، اور وہ دشمن کوئی اور نہیں، تمہاری ماں کے سگے مائکے والے تھے۔ میں نے تمہاری ماں سے چھپ کر شادی کی تھی۔ اس وقت میں اس عہدے پر نہیں تھا، ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ جب ہم دونوں نے کورٹ میرج کی تو ہنگامہ ہو گیا تھا، کیونکہ نہ تمہاری ماں کے گھر والے راضی تھے نہ میرے گھر والے۔ ان کی دشمن پرانی تھی اور وہ ہماری محبت کو اپنی عزت کا جنازہ سمجھتے تھے۔ وہ ماضی کے دریچے کھول رہے تھے اور میں بت بنی سن رہی تھی۔ وہ تمہاری ماں کی اور میری جان لینا چاہتے تھے۔ جب تم پیدا ہوئی تو خطرہ اور بڑھ گیا۔ میں نے تمہاری اور تمہاری ماں کی جان بچانے کے لیے اپنے سب سے بہترین دوست علیم کی مدد لی۔ علیم میرا کلاس فیلو تھا اور مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ میں نے منصوبہ بنایا کہ میں تمہیں اور سمینہ کو علیم کے ساتھ دوسرے شہر بھیج دوں گا تاکہ تم لوگ وہاں محفوظ رہ سکو اور میں یہاں حالات ٹھیک کر سکوں۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے رات کے اندھیرے میں تمہیں اور سمینہ کو علیم کی گاڑی میں بٹھایا تھا، لیکن صبح مجھے خبر ملی کہ جس راستے سے وہ جا رہے تھے وہاں ایک خوفناک حادثہ ہوا ہے۔ گاڑی کھائی میں گر کر تباہ ہو گئی تھی اور اس میں آگ لگ گئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ کوئی نہیں بچا۔ میں وہاں گیا، میں نے وہ جلی ہوئی گاڑی دیکھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ علیم زندہ بچ گیا تھا۔ میں نے بہت چھان بھی کی لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا، نہ ہی لاشیں ملی اور نہ ہی کوئی زندہ بچا۔ میں سمجھا کہ شاید میری دنیا ختم ہو گئی۔ تو پھر ابا بچ کیسے گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ شاید اللہ کو تمہیں زندہ رکھنا تھا،
شاید وہ گاڑی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ علیم نے یقیناً تمہیں اور تمہاری ماں کو بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ شاید تمہاری ماں اس حادثے میں ماری گئی اور علیم تمہیں لے کر کہیں روپوش ہو گیا تاکہ دشمنوں کو لگے کہ سب مر چکے ہیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی صرف میری امانت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی جیب سے ایک بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک پرانی اور بوسیدہ تصویر نکالی۔ یہ دیکھو، میں نے تصویر دیکھی۔ اس میں دو نوجوان لڑکے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ ایک طرف وہی ڈپٹی کمشنر تھے مگر جوان، اور دوسری طرف میرے ابا علیم مسکرا رہے تھے۔ میں اچھی طرح سے اپنے ابا کو پہچان سکتی تھی۔ ان کی وہی مہربان آنکھیں تھیں۔ اور یہ دوسری تصویر دیکھو، انہوں نے ایک اور تصویر دکھائی۔ اس میں خوبصورت خاتون نے ایک ننھی بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ یہ تمہاری ماں سمینا ہے اور یہ گود میں تم ہو۔ تمہاری شکل ہو بہو اپنی ماں جیسی ہے۔ یہ تصویر بھی میں اچھی طرح پہچانتی تھی کیونکہ میرے بچپن کی تصویریں میرے پاس تھیں جو ابا نے بنوائی تھیں۔ مجھے یقین آ گیا یہ شخص سچ بول رہا تھا۔ میرا خون میری رگوں میں جوش مارنے لگا۔ میں ان کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ میری سانسیں رک رہی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک ڈپٹی کمشنر کی بیٹی ہوں، لیکن اس لمحے مجھے اپنے ابا علیم کی عظمت کا احساس ہوا۔ میرا وہ باپ جو ایک معمولی سرکاری ملازم تھا، اس نے مجھے وہ محبت دی جو شاید سگا باپ بھی نہ دے پاتا۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا کریئر، اپنی زندگی، سب کچھ مجھ پر وار دیا۔ اس نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی بیٹی نہیں ہوں۔ بابا، میں نے نعمان صاحب کو پکارا۔ وہ تڑپ کر مجھے چومنے لگے۔ میری بچی، میری جان، اللہ نے آج مجھ پر وہ کرم کیا ہے جس کے قابل میں نہیں تھا۔ میں خیرات دینے آیا تھا مگر اللہ نے مجھے میری کھوئی ہوئی بیٹی لوٹا دی۔ اس وقت پورا حال آنسوں سے بھیگ گیا تھا۔ وہاں موجود ہر عورت رو رہی تھی۔ انچارج باجی اور عملہ بھی آبدیدہ تھے۔ میرے ڈپٹی کمشنر باپ نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی کیونکہ وہ میری ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آج تک میری ماں کی یادوں کے سہارے زندہ تھے۔ وہ مجھے وہاں سے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب میں ان کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھی تو مجھے وہ رات یاد آئی جب میں سڑک پر بے یار و مددگار پھر رہی تھی۔ ان کا گھر ایک محل جیسا تھا۔ ہر طرف نوکر چاکر اور آسائشیں تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے بیٹی۔ میں نے یہ سب تمہارے اور تمہاری ماں کے لیے تو بنایا تھا، لیکن میں اپنے اس دوست کا قرض کیسے اتاروں گا جس نے میری بیٹی سے اتنی محبت کی؟ بابا نے رات کے کھانے میں مجھ سے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں علیم ابا کے لیے عقیدت تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ مجھے اپنی ستیلی ماں اور بہن بھائیوں کا خیال آیا۔ وہ ستیلی ماں جس نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، جس نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں بابا سے کہوں کہ انہیں سزا دیں، انہیں جیل بھجوا دیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یتیموں پر ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن پھر مجھے علیم ابا کا چہرہ یاد آیا۔ اگر میں نے بدلہ لیا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ علیم ابا نے تو مجھے معاف کرنا سکھایا تھا۔ بابا، اگر آپ علیم ابا کا قرض اتارنا چاہتے ہیں تو ان کے بچوں کا سہارا بن جائے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ان کی مدد کر کے؟ لیکن تمہاری ستیلی ماں نے تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ بابا حیران تھے۔ ہاں بابا، اس نے مجھے مارا پیٹا، گھر سے نکالا۔ وہ میری سگی ماں نہیں تھی اور نہ ہی علیم ابا میرے سگے باپ تھے، لیکن علیم ابا نے مجھے پھر بھی محبت دی۔ آج ان کے بچے سڑکوں پر ہوں گے، بے سہارا ہو چکے ہوں گے۔ علیم ابا کی روح تڑپ رہی ہوگی۔ میں اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ بابا نے میری پیشانی چوم لی۔ تم واقعی علیم کی بیٹی ہو۔ تم نے اس کی تربیت کی لاج رکھ لی۔ ہم اگلے ہی دن اپنے پرانے محلے میں گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ ہمارے گھر کے دروازے پر بڑا سا تالا پڑا تھا۔ محلے والوں سے پتہ چلا کہ قرض خواہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور میری ستیلی ماں اور بچے کرائے کے ایک چھوٹے سے کوٹھے پر رہتے ہیں، مجبور ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ عورت جو کل تک گھر کی ملکہ بنی پھرتی تھی، آج ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیمار پڑی تھی۔ گھر میں کھانے کو دانے نہیں تھے۔ میرے ستیلے بہن بھائی میلے کچلے کپڑوں میں فرش پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اور میرے ساتھ پولیس اور ڈپٹی کمشنر کو دیکھا، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ ستیلی ماں ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ انہیں لگا کہ شاید میں بدلہ لینے آئی ہوں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی میرے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دینا فاریہ، میں نے تم پر بہت ظلم کیے۔
اللہ نے مجھے میرے کیے کی سزا دے دی۔ جب سے تم گھر سے گئی ہو ہر چیز چھن گئی، گھر بھی بک گیا، عزت بھی گئی، ہم دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے جھک کر انہیں اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا اماں، آپ میرے ابا کی بیوی ہیں اور یہ بچے میرے بہن بھائی ہیں۔ میں آپ کو یوں رسوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ جس طرح آپ کے دوست نے آپ کی بیٹی کو سہارا دیا تھا، اب آپ کی باری ہے، آپ بھی ان کے بچوں کو سہارا دیں۔ میرے باپ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے میری سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ انہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ میں نے اپنی اس ماں کو اپنے گھر میں جگہ دی، میرے لیے ایک الگ پورشن مختص کیا تھا، لیکن میں نے انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ اس کے بچے جو کہ میرے بہن بھائی تھے، جنہیں میں نے دل سے بہن بھائی مانا تھا، وہ میرے ساتھ ہی اسی چھت کے نیچے رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ میرے والد نے میرے بہن بھائیوں کی تعلیم کا ذمہ لیا۔ حارث اور باقی بچے اب شہر کے بہترین اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ ستیلی ماں کا رویہ اب شرمندگی اور شکر گزاری میں بدل چکا تھا۔ وہ مجھے اپنی سگی بیٹیوں سے زیادہ چاہنے لگی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ یہ میرے علیم ابا کا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور آج میں کامیاب ڈاکٹر بن چکی ہوں۔ میں جب سفید کوٹ پہن کر ہسپتال جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ علیم ابا آسمان سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، دولت، عزت، ایک شفیق باپ اور ایک پورا خاندان، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرے دل کے کسی کونے میں آج بھی وہ معمولی کلرک علیم زندہ ہے جس نے خون کا رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے وہ محبت دی جو شاید دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی۔ میں اپنے حقیقی باپ نعمان صاحب سے بہت پیار کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے شناخت دی، نام دیا اور وہ تمام خوشیاں دی جو ایک باپ دے سکتا ہے، لیکن میرے نام کے ساتھ ہمیشہ علیم کا حوالہ جڑا رہتا ہے، کیونکہ باپ صرف وہ نہیں ہوتا جو دنیا میں لاتا ہے، باپ وہ ہوتا ہے جو جینا سکھاتا ہے، جو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، اور جو اپنی اولاد کی خاطر کانٹوں پر چل کر پھول نچھاور کرتا ہے۔ آج بھی جب میں کسی یتیم بچے کو دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں علیم ابا کی تصویر ابھر آتی ہے، اور میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ کاش ہر یتیم کو علیم جیسا باپ مل جائے جو اسے زمانے کی دھوپ سے بچا کر اپنی محبت کی چھاؤں میں پالے۔ خون کے رشتے اہم ہوتے ہیں مگر احساس کے رشتے ان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر فاریہ نعمان نہیں بلکہ ڈاکٹر فاریہ علیم کہلانا زیادہ پسند کرتی ہوں، کیونکہ یہی میری اصل پہچان ہے اور یہی میری وفا کا قرض ہے۔